آج کی گفتگو کا موضوع حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے اصحاب کی محبت۔ بہت سے صحابہ کے واقعات ہم نے پڑھے اور سنے کہ کس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت کرتے تھے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے گھر کی تعمیر کے لیے میں نے جب احاطے کے ارد گرد دیوار دینے کا ارادہ کیا تو دیوار ایک درخت کے درمیان آ گئی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ درخت کا مالک یہودی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ درخت مجھے فروخت کر دو، لیکن اس نے انکار کیا، تو میں نے اس سے یہ بھی پیشکش کی کہ تم یہ درخت مجھے دے دو، منہ مانگی قیمت لے لو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہودی باضد ہے اور مجھے وہ درخت نہیں بیچنا چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تم یہ درخت اسے فروخت کر دو۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی قیمت بڑھائے دیتا ہوں، تم اس سے اس درخت کی قیمت بھی لے لو، اور میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ درخت کی قیمت بھی تمہاری ہوئی، اور جنت میں بھی تمہیں ایک ایسا درخت دیا جائے گا، وہ اس کی قوت اور اس کی صلاحیت اور اس میں جو ہے اس کا سایہ کہ 100 سال تک سوار چلتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ لیکن وہ اس بدبخت شخص نے کہا کہ نہیں، میں یہ فروخت نہیں کرتا، نہیں بیچتا۔ وہ جانے لگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس سے یہ درخت خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو کیا مجھے بھی وہی ضمانت ملے گی جو اس شخص کو ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو ہم نے پیشکش اسے کی ہے وہی پیشکش تمہارے لیے۔ تو حضرت ابو دہدہ اس کے پیچھے گئے اور جا کر فرمایا کہ تم نے میرا باغ دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کا باغ دیکھا۔ آپ کے باغ کے چرچا اور اس کی شہرت کا چرچا تو گرد نواح میں ہر طرف ہے۔ تاجر لوگ آپ کے پھلوں کو پکنے کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کے باغ کے پھل جب پک جائیں گے ہم انہیں کھائیں گے، وہ تو انتظار کرتے ہیں۔ 600 کھجوروں کا باغ ہے اور اس کے ارد گرد ایک خوبصورت دیوار ہے، آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے وہ 600 درختوں کا باغ پیش کرتا ہوں، وہ درخت مجھے فروخت کر دے اس کے عوض۔ تو وہ یہودی حیران ہو گیا کہ ایک درخت کے پیچھے 600 درخت تم دیتے ہو۔ تو حضرت ابو دہدہ نے اس کی جستجو کو اور بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس میں چشمے پانی کے اپنے ہیں، اسے پانی اس چشمے سے دیا جاتا ہے ان درختوں کو، اور اس کے بیچوں بیچ میرا ایک محل نما گھر بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ بھی تمہارے نام ہو جائے گا اگر تم یہ مجھے درخت فروخت کر دو۔ تو وہ یہودی مان گیا کہ میں وہ 600 پھلوں کا باغ بھی لے لیتا ہوں، اور اس کے احاطے میں جو جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی میرے نام کر دو، اس کا قبضہ مجھے دے دو۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خرید لیا اور پیشکش اس نے قبول کر لی تو حضرت ابو دہدہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نورانیت اعلیٰ اور کمال درجے پر تھی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے لیے جنت میں ایک درخت نہیں ہے۔ تو وہ متعجب ہوئے کہ یا رسول اللہ، وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ میں درخت خرید کر آؤں گا اور آپ مجھے وہی درخت دیں گے جس کی مسافت اور جس کی لمبائی اور جس کا سایہ اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 سال تک سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو حضور آپ نے جو مجھے سے وعدہ فرمایا تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو دہدہ، اس کے لیے کہ تھا یہ کہ ایک درخت کے بدلے ایک درخت تھا، اب تم نے جب کہ 600 پھلوں کا درخت اور باغ پورا تم نے اس کے نام کر دیا ہے، 600 درخت تم نے اس کے نام کر دیے ہیں، اب تمہیں ان 600 کے بدلے ایک درخت نہیں ملے گا بلکہ تمہیں وہاں پر جنت میں ایک باغ ملے گا جس کی مسافت اتنا ہوگی کہ 100 سال تک کوئی سوار چلتا رہے اس باغ کا احاطہ ختم نہ ہو۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس قدر صحابہ کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے انہیں پھر اس شان سے سرفراز فرمایا۔ تو حضرت ابو درداء کا تقویٰ دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے، گھر گئے احاطے میں قدم نہیں رکھا، حالانکہ یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنا سامان اٹھا لیں، اپنی ضروریات کی چیزیں آپ واپس لے لیں۔ حضرت ابو درداء گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے ام درداء آپ باہر آ جائیں، تو میں نے یہ اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ تو ان کی بیوی ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو جانتی، ان کی تاجرانہ اور تجارت کے تمام ذہنوں کو جانتی تھی، کہتی تھی کہ میرا شوہر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا اور کبھی نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ خوشی سے باہر آئیں اور آپ نے پھر آواز دی کہ کچھ بھی نہ لانا، تنہا خود باہر آ جائیں، بچوں کو لے کر آ جائیں، میں نے سامان سماج سمیت سب کچھ فروخت کر دیا۔ تو وہ آئیں اور خوشی سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ کس کے نام پر قربان کیا اور کسے فروخت کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ سارا باغ اور اس میں چشمے اور یہ محل میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قربان کر دیا اور انہیں فروخت کر دیا، فقط ایک درخت کے بدلے وہ جو جنت میں مجھے میسر ہوگا۔ تو باہر آ گئے اور اپنی جیب سے سامان نکالا اور کہا کہ یہ وہ رقم ہے، یہ وہ درہم و دینار ہیں جو میں نے اسے بیچ کر، اس کے پھلوں کو بیچ کر حاصل کی تھی، وہ بھی اس کے صدر دروازے کے باہر رکھ دی اور ارشاد فرمایا کہ تنہا واپس آ گئے۔ تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس قدر تھی کہ وہ اپنا آپ قربان کرنے پر دیر نہیں کرتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب سے محبت ساری کائنات کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، اس طرح کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ آج رب نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنا دیا جائے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک شخص کا بھائی بنایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے اس کا بھائی بنا دیا، آج سے جو کچھ میرا ہے وہ اسی کا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 2 گھر ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں دوسرا گھر اپنے بھائی کے نام کرتا ہوں۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تنہا آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، آج میرے پاس 2 بیویاں ہیں، یا رسول اللہ اس شخص کو آپ نے میرا بھائی بنا دیا، ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح اس سے کرتا ہوں۔ اور ایک صحابی کھڑے ہوئے فرط جذبات میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کسی کے پاس 2 بیویاں اس نے ایک کو چھوڑ دیا، اور کسی کے پاس 2 گھر تھے اس نے ایک گھر کو چھوڑ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی گھر ہے، یہ آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، یا رسول اللہ میں ایک ہی گھر کے 2 حصے کرتا ہوں، جس کو آپ نے میرا بھائی بنایا ہے آدھا اسی کا ہوا آدھا میرا ہوا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت، اور ہم اس محبت کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔